فہمیدہ ریاض صاحبہ کا انتقال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورے باب اور ایک پورے عہد کا خاتمہ ہے۔ فہمیدہ ریاض جیسی شخصیات جو ہیں وہ روز روز تو پیدا ہوتی نہیں ہیں، اور خصوصاً پاکستان میں جہاں پر ایک طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ قحط الرجال ہے، اس طرح کی آوازوں کا جو بغیر کسی غرض و غایت کے انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں، اپنی زندگی جو ہے وہ صرف کر دیں، تو دیکھیے یہ ایک کوئی عام بات نہیں ہے، بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری بات ہے۔ اور فہمیدہ آپا واقعی ہی میں غیر معمولی اور ایک بالکل یوں سمجھیے کہ اپنی طرح کی ایک منفرد شخصیت بھی تھیں، شاعرہ بھی تھیں، لکھاری بھی تھیں، ایکٹیوسٹ بھی تھیں۔ ان کو میں چونکہ فہمیدہ آپا کہتا تھا اس لیے میں ابھی فہمیدہ آپا ہی کہوں گا۔ اور جب میں نے ان کے انتقال کی خبر سنی تو اس دن سے تقریباً ہر روز میں ان کو کوئی نہ کوئی بات ان کی مجھے یاد آتی ہے۔ اکثر اوقات تو مجھے خواب میں بھی آئی ہیں، اور مجھے ان کی بہت سی ایسی باتیں جو نے کہا کہ جب وہ مر جائیں گی تو تم ایسے کرو گے یا ویسے کرو گے، تو میں روتا بھی ہوں، ہنستا بھی ہوں، کیونکہ وہ تھیں ایسی۔ وہ ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ لارجر دین لائف انسان تھیں، اور جتنی میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے اثاثہ ہے کہ جو وہ وقت اور وہ محبت جو فہمیدہ آپا نے مجھے دی متواتر۔ میں ان کو 16 سال پہلے ملا تھا، اگرچہ میں ان کو جانتا تو پہلے سے تھا۔ ان کی نظمیں جو ہیں، جب ان کی خصوصاً وہ نظمیں جن میں جو کہ اپنے وقت میں بہت شور آفاق ان کی مقبولیت بھی تھی، اور ایسی تھی کہ ایسی آواز تھی کہ جو کوئی نہیں کہتا تھا، زبانوں کا بوسہ مثلاً۔ تو جب ہم نوجوان تھے تو ایسی چیزیں پڑھ کر بڑے حیران ہوتے تھے کہ دیکھیے ایسے شاعر بھی ہوتے ہیں۔ مگر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ان کو غدار کہا گیا، ان کے بارے میں اردو اخبارات میں پروپیگنڈا بھی ہوتا تھا، تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ آخر ایک شاعرہ نے کیا کیا ہے کہ ان کے پیچھے ایک پورا جو سمجھیے ریاست اور میڈیا اور دائیں بازو کے جو لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا، اور جب میں 2002 میں ان کو پہلی بار ملا، میں جو ہے صحافت میں نہیں تھا، میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں کام کرتا تھا، اور ایک اور دوست کے ذریعے ہماری ملاقات ہوئی، اور وہ ایک ملاقات یوں سمجھیے کہ ایک میری زندگی کا سنگ میل ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ ہماری جو رفاقت تھی وہ ایک بہت ہی گہری دوستی میں تبدیل ہوئی۔ اور وہ اس طرح کی دوستی تھی اگرچہ کہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، اور میں تو ان کا بہت یوں سمجھیے کہ میں ہمیشہ میسمرائز یا مروب رہتا تھا ان کے مرتبے سے، ان کی باتوں سے، ان کی فکر سے، ان کی شاعری سے۔ مگر وہ بالکل ایک برابری کی بنیادوں پر بات کرتی تھیں، اور مجھ سے جو ہے ہم کلام ہوتی تھیں، اور وہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ 16 سال جاری رہا۔ اور ابھی بھی اس سال جب میں پہلی بار پاکستان گیا 4.5 سال کے بعد گرمیوں میں، تو میں لاہور میں ان کو ملا، جبکہ ان کی طبیعت اس طرح سے نہیں تھی، وہ اس طرح سے نہیں لگ رہی تھیں ایکٹیو جیسے وہ ہوتی تھی، مگر ان کا جو ہے حصے مزاح، ان کی شاعرانہ طبیعت، ان کی سوچ وہ جو تھی، وہ جس طرح سے ڈوب ڈوب کے باتیں کرتی تھیں اپنی آنکھیں چمکا کر یا ہاتھوں کے اشاروں سے، تو وہ وہی ملا۔ پھر وہ میری کتاب کی رونمائی پہ بھی آئی کراچی میں، جو کہ میں بہت مشکور ہوں ان کا۔ اور فہمیدہ آپا، آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے، میں اس کے بالکل وہ یوں سمجھیے کہ وہ اس کا کبھی احسان نہیں چکا سکتا۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ فہمیدہ ریاض جو ہیں، انہوں نے ایک زبان دی پاکستان میں جسے کہا جاتا ہے مزاحمتی جو سیاست اور ادب ہے، وہ اس کی ایک بہت بڑی علم بردار تھیں۔ اور نہ صرف کہ انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے، محنت کشوں کے حقوق کے لیے، جمہوری حقوق کے لیے، میڈیا کے حقوق کے لیے نہ صرف آواز بلند کی، بلکہ متواتر اس میں اپنی زندگی صرف کی۔ اور ان کی ایک نظم ہے انقلابی عورت، جس میں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی وہ بوڑھی ایک انقلابی عورت، وہ اپنے بارے میں یہی کہی ہے کہ جس میں وہ کہہ رہی کہ بھئی تم نے یہ کیا کیا زندگی میں، دوبارہ بھی کیا ایسا کرو گے کہ بڑھاپا بھی آ گیا، بڑھیا ہو رہی ہو۔ اور انہوں نے آخر میں کہا کہ بھئی یہ فطرت میں تھا، اور واقعی فہمیدہ آپا کی فطرت میں یہ تھا۔ یہ ان کا یوں سمجھیے کہ ان کی زندگی کا حاصل جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ جد و جہد کرتی رہیں۔ اور آج وہ نہیں ہیں ہم میں، مگر ان کے افکار، ان کے اشعار، ان کی نظمیں، ان کی کہی ہوئی باتیں، ان کے افسانے، ان کے مضامین
وہ زندہ و جاوید ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اب وقت ہے کہ ان کو جو ہے آگے بڑھایا جائے، ان کو ہماری جو نئی نسل ہے اس کو روشناس کرایا جائے ان کی ان باتوں سے۔ 1970 80 90 2000 کی دہائی میں جو کچھ انہوں نے لکھا اور کہا، دیکھیے 40 سال کی پوری ان کی ایک یوں سمجھیے کہ اسٹرگل ہے۔ اور میں ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ان کی زندگی جو تھی وہ کوئی اتنی آسان نہیں رہی، کیونکہ بحیثیت ایک انڈیپینڈنٹ، خود مختار اور ایک ڈسیڈنٹ شاعرہ کے طور پر انہوں نے بہت کشٹ بھی کاٹے، معاشی تکلیفات بھی دیکھیں۔ ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ یہاں امریکہ میں ہی جو ہے وہ فوت ہو گیا، اپنے دوستوں کے ساتھ نہانے گیا تھا ڈیم پر اور واپس نہیں نکلا، اور اس نے ان کو بالکل ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد، مگر انہوں نے جو ہے ہر طرح سے اپنی ہمت نہیں ہاری، اور اس غم کو بھی انہوں نے ایک خاص شاعرانہ انداز میں ایک خاص پیرائے میں بیان کیا۔ اور پھر میرا ان کا جو یوں سمجھیے کہ ہماری جو رفاقت تھی اس میں بہت بڑا حصہ مولانا جلال الدین رومی کا بھی تھا، کیونکہ وہ ان کی شاعری کو ٹرانسلیٹ کری تھی۔ پھر ہم اکٹھے ترکی بھی گئے، اور ابھی گرمیوں میں ہم نے تہیہ کیا تھا کہ ہم روس جائیں گے، کیونکہ فہمید آپا کا یہ خیال تھا کہ وہ جو بڑے روسی ادیب ہیں ٹالسٹائے یا دیگر، وہ ان کے شہروں میں ان کے مقامات پہ جانا چاہتی ہیں، وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ وہ کہاں سے آئے تھے، اور اس کے بارے میں لکھنا چاہتی تھیں۔ اور جیسے کہ میں ان کی بیٹی سے اس دن بات کر رہا تھا ان کی وفات کے بعد کہ وہ ہمیں کرنا چاہیے، اس نے مجھے کہا، ویرتا نے، ان کی بیٹی نے، کہ تم اب جاؤ روس، اور انشاءاللہ اب میں جاؤں گا کبھی نہ کبھی جب خدا نے موقع دیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ فہمیدہ آپا کا نہ ہونا ایک یوں سمجھیے کہ ملک و قوم کے لیے اور ادبی دنیا کے لیے تو ایک بہت بڑا جو ہے خلا پیدا ہوگا، لیکن میری زندگی میں ایک ذاتی کبھی نہ پر ہونے والا خلا جو ہے وہ آ گیا ہے، کیونکہ وہ ان کی باتیں اور ان کی یادیں تو سب کچھ ہیں، مگر ان کی آواز نہیں ہے، اور ان کی آواز جو ہے، ان کی ہنسی اور ان کے جو لطیفے اور جو ان کی خاص انداز تھا گفتگو کا، وہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے اس خلا سے نبرد آزما ہونا بھی ایک بڑا کٹھن معاملہ ہے۔